حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے۔ یزید کل بھی قاتل تھا، یزید آج بھی قاتل ہے۔ لیکن کیا 10 محرم الحرام کا بس یہی سبق ہے؟ کیا یزید سے نفرت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لے لی؟ خاندان رسول کی عزت پامال کی، جن جسموں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا، محبت سے جسے چوما، ان پاک اجسام کو گھوڑوں تلے روند ڈالا، جو سر اس کے سامنے جھک نہ سکے ان کو نیزوں پر چڑھا ڈالا۔ آج ہم جن چیزوں کو بنیاد بنا کر مخالفت کرتے ہیں، کیا امام اعلیٰ مقام کی یزید سے مخالفت کی وجہ یہی تھی؟ حالانکہ امام حسین آخری وقت تک یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تو تمام مسائل پلک جھپکتے ہی دور ہو جائیں گے۔ ان کے لختے جگر ننھے شہزادے علی اصغر اور دیگر عزیز و اقارب ظلم و ستم سے بچ جائیں گے، اہل تشیرہ اور رسوائی سے بچ جائیں گے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ قبول کیوں نہیں کی؟ انہوں نے یہ قبول اس لیے نہیں کی کیونکہ امام اعلیٰ مقام کو یزید سے نہیں بلکہ اس کے کردار سے مسئلہ تھا، ناجائز اقتدار سے مسئلہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، جھوٹا ہے، بد کردار ہے، حدود خدا پامال کرنے والا، اطاعت رحمانی ترک کرنے والا ہے، اہل بیت سے نفرت کرنے والا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اس کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ پہلے مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے عراق کا سفر کیا، حج کی ادائیگی کے لیے باندھے احرام کو کھول دیا اور کربلا کے میدان میں جا کر وہ کردار ادا کیا جو رہتی دنیا تک جد و جہد کا استارہ بن گیا۔ لیکن اس پوری جد و جہد کے دوران امام حسین نے حکمت، صبر اور امن کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ آپ نے یزید کی ناجائز حکومت کو ووٹ دینے سے انکار ضرور کیا، لیکن کہیں یہ حکم نہیں دیا کہ ریاستی اداروں کی اینٹ سے اینٹ بجا لو، فوجی مراکز اور ان کی تنصیبات کو جلا دو، حکومت چلانے والے لوگوں کے گھروں کا گھیراؤ کر لو۔ یہاں تک کہ جب کوفہ والوں نے خط بھیج کر آپ کو بلایا، ساتھ دینے کا یقین دلایا، اس وقت بھی آپ نے یہ پیغام نہیں دیا کہ میری امامت قبول کرو، بلکہ اس وقت انہوں نے کوفہ والوں کے خط کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ امام صرف وہ ہیں جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، دین حق پر یقین رکھتا ہو، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے اور انصاف قائم کرے۔ انہوں نے یہاں صرف اپنی مخالفت کی وجہ بیان نہیں کی بلکہ حکمرانی کے اصول بھی بتا دیے۔ لیکن کیا آج ہمارے حکمران اصولوں پر ذرا برابر بھی پورا اترتے ہیں؟ یا پھر ان کا طرز حکمرانی وہ ہے جس کے خلاف حسین نے علم بغاوت بلند کیا تھا؟ کیا یزید صرف اس دور میں ہی تھا یا یزید آج بھی موجود ہے؟ نام اذیت بے شک نہ ہو لیکن یزیدیت آج بھی ہے اور شاید ہر زمانے میں رہے گی۔ آج بھی جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ظلم تو کرتا ہے، کبھی جج کی بیوی کی شکل میں گھریلو ملازمہ پر تو کبھی باہر خان کے سردار اور صوبائی وزیر کی نجی جیل میں ملازمین پر، جہاں طاقتور اور مظلوم کے لیے الگ الگ قانون، لوگوں کا حق مارا جاتا ہو، رشوت کو برائی نہیں بلکہ حق سمجھ کر لیا جاتا ہو، غریبوں کو تنگ کیا جاتا ہو، قرآن پاک سے شادی کروائی جاتی ہو، زبردستی گھروں سے لڑکیوں کو اٹھایا جاتا ہو، یا درس گاہوں میں امتحان میں فیل کرنے کی دھمکی دے کر طالبات کو بلیک میل کیا جاتا ہو۔ کیا یہ سب ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں؟ کیا یہ سب کچھ کلمہ گو نہیں؟ بتائیں پھر ہم کس کے راستے پر ہیں؟ کیا ہم صرف حسینیت کے دعوے دار نہیں؟ عمل تو ہمارے سارے دشمنان حسین والے ہیں۔ اپنی قیادت چنی یا بازار سے کچھ خریدیں، ہمیشہ سب کے حسین کو یاد رکھیں۔
وہی ہمارے بقا ہے اور دنیا آخرت میں کامیابی کا دامن بھی ہے۔ پلیز میرے یوٹیوب چینل کا بھی وزٹ کیا کریں اور اپنا پیار وہاں پر بھی دکھایا کریں۔ سلام پاکستان۔